الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز محبت اور بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ربیع الاول شریف، اس کی جلوہ گری ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ربیع الاول کے اندر آنے والے تمام خطبات جمعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کے معجزات اور آپ کا مقام و مرتبہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ برادران اسلام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے بے مثل ہیں اور بے مثال ہیں۔ جس طرح قرآن پاک کی مثل لانا ممکن نہیں، اسی طرح صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل لانا بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کی نظر میں تو حد کمال تک پہنچے ہی ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی تعلیم، آپ کے اوصاف، آپ کی مبارک زندگی، آپ کی پاکیزہ زندگی، آپ کے پاکیزہ اخلاق، آپ کی حالت امن اور آپ کی حالت جنگ بھی اتنی شاندار ہے کہ اپنوں کے ساتھ ساتھ بیگانے اور غیر بھی آپ کی تعریف کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریفیں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو مانتے نہیں، آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے، آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، لیکن ان کے سر بھی آپ کی شان و عظمت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، چونکہ آپ کی مبارک زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، اور بطور چیلنج آپ کی زندگی کو دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، اور آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی یہ بات بطور چیلنج کہلوائی گئی ہے کہ میرا بچپن تمہارے سامنے، میرا لڑکپن تمہارے سامنے، میری جوانی تمہارے سامنے، میرا بڑھاپا تمہارے سامنے، میری حالت امن تمہارے سامنے، میری حالت جنگ تمہارے سامنے ہے، میرا اخلاق اور کردار اور گفتار تمہارے سامنے، اٹھاؤ میرے کردار پر کسی جگہ انگلی، بات کرو کسی جگہ میرے اخلاق پر، کردار پر، گفتار پر، لیکن بڑے سے بڑے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر، مبارک اخلاق پر اور مبارک گفتار اور رفتار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکے، کیونکہ آپ کی زندگی بہت ہی زیادہ پاکیزہ، طیب اور طاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے۔ برادران اسلام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، اس حوالے سے
غیروں کا تذکرہ میں کروں گا کہ غیروں نے کس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے اور وہ اس بات پر مجبور ہوئے۔ پہلے ایک نعت کے اشعار آپ کو سناتا ہوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ہے، اور یہ نعت میری لکھی ہوئی ہے، سماعت بھی کریں، جہاں مزہ آئے ساتھ مل کے بھی پڑھیں۔ پہلے یہ نعت سن لیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ غیروں کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ مقصد آمد رسول کفر کو مٹانا ہے، مقصد بعثت رسول توحید کو پھیلانا ہے۔ مل کے پڑھ لیں، مقصد آمد رسول کفر کو مٹانا ہے، مقصد بعثت رسول توحید کو پھیلانا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاں توحید و رسالت کا ہمیں نعرہ لگانا ہے، مقصد آمد رسول کفر کو مٹانا ہے، مقصد بعثت رسول توحید کو پھیلانا ہے۔ سارے ہی نبیوں نے نوید یہ سنائی ہے، سارے ہی نبیوں نے نوید یہ سنائی ہے، سردار رسول بن کر سرکار نے آنا ہے، مقصد آمد رسول کفر کو مٹانا ہے، مقصد بعثت رسول توحید کو پھیلانا ہے۔ کون اندازہ کرے آقا تیری رفعت کا، کون اندازہ کرے آقا تیری رفعت کا، کہ عرش بری پر بھی تیرا آنا جانا ہے، مقصد آمد رسول کفر کو مٹانا ہے، مقصد بعثت رسول توحید کو پھیلانا ہے۔ آقا تیرا نام چمکا اوج ثریا پر، آقا تیرا نام چمکا اوج ثریا پر، اسی نام ہی نے روز محشر میرے کام آنا ہے، مقصد آمد رسول کفر کو مٹانا ہے، مقصد بعثت رسول توحید کو پھیلانا ہے۔ اس کے اشعار تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آخری شعر آپ کو سناتا ہوں۔ سرور کس قدر تجھ پہ یہ فضل الہی ہے، سرور کس قدر تجھ پہ یہ فضل الہی ہے، کہ ہم دو نعت گوئی میں تو جانا پہچانا ہے، مقصد آمد رسول کفر کو مٹانا ہے، مقصد بعثت رسول توحید کو پھیلانا ہے۔ برادران اسلام، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ آج کا موضوع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر غیروں کی نظر میں۔ چند ایک مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، چند ایک جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ غیروں کی نظر میں، غیر مسلموں کی نظر میں بھی کتنا زیادہ ہے۔ پہلا واقعہ آپ کی جوانی کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا، اس دوران قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی،
خانہ کعبہ کی تعمیر جب مکمل کر لی، حجر اسود کو لگانے کا موقع آیا تو حجر اسود کو نصب کرنے پر اختلاف ہو گیا۔ ایک قبیلہ کہنے لگا میں نصب کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں نصب کروں گا۔ آخرکار بات لڑائی جھگڑے اور تلوار نکلنے تک آ گئی۔ پھر سب نے متفق علیہ یہ فیصلہ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ نے ابھی کلمے کا اعلان نہیں کیا تھا، دعوت کا اعلان نہیں کیا تھا، نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس نے کہا کہ اس نوجوان محمد کو بلا کے لاؤ، جو یہ فیصلہ کر دے گا ہم سب قبول کر لیں گے۔ یہ قریش مکہ کی حالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ایسا فیصلہ کیا کہ سب راضی بھی ہو گئے اور سب کے سب حجر اسود کو نصب کرنے میں شریک بھی ہو گئے۔ وہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لے کے آؤ اور اس چادر کے اندر پتھر کو رکھ لو اور سارے قبیلوں والوں کے جو بڑے ہیں ایک ایک پلو اس کا پکڑ لیں، سب ہاتھ لگائیں اور سب اٹھا کے جو ہے آگے لے کے آئیں، اور جب قریب لے کے آئے سب راضی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے کونے کے اوپر نصب کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ غیروں کی نظر میں جب وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ کروایا۔ دوسری مثال، سارے قریش مکہ باوجود اس کے کہ آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ کی دعوت کے دشمن تھے، آپ کے ایمان کے دشمن تھے، آپ کے پیغام کے دشمن تھے، اس کے باوجود اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، آپ کو امانت دار اور دیانت دار سمجھتے تھے، اپنی مہنگی چیزیں، قیمتی چیزیں، سونا چاندی، امانتیں، جواہرات، مال و دولت آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے قریش مکہ باوجود اس کے کہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن آپ کو صادق و امین مانتے تھے کہ یہ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، ہماری امانت کے ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کے پاس امانت رکھوا دی جائے تو امانت جیسی ہوگی ویسی ہی اس کی واپسی ہو جائے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ غیر مسلموں کی نظر میں، مشرکوں کی نظر میں آپ کو مانتے نہیں لیکن آپ کی صداقت، امانت اور دیانتداری کے قائل ہیں، ساری امانتیں آپ کے پاس رکھواتے، حتیٰ کہ ہجرت کے موقع تک امانتیں اپنے آپ کے پاس رکھواتے رہے۔ جب آپ نے ہجرت کی، امانتوں کی کس طرح آپ نے حفاظت کی ہجرت کے موقع پر؟ حالانکہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور ہوتا امانتوں کو اس طرح واپس کرنا ممکن ہی نہیں تھا، چونکہ وہ آپ کی جان کے دشمن تھے، امانتوں کو واپس کرنے کی ترتیب ہی نہیں بن سکتی تھی۔ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کا وقت ہوا حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا، قریش مکہ کی امانتیں ان کے سپرد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور حضرت علی کو تاکید کی کہ جب میں چلا جاؤں اور صبح یہ آئے تو ان کی امانت ان کو واپس کر دینا۔ جان کی کہ جو دشمن ہیں ان کی امانتوں کی بھی اتنی حفاظت کی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر کے بغیر ایسا کوئی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، پوری کائنات میں اس کی ایک مثال بھی نہیں ملتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے انہی کے ڈر سے، یعنی آپ کی جان کے در پہ ہو چکے تھے، اللہ کا حکم آ چکا تھا آپ مکہ چھوڑ دیں، مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں، لیکن آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی، ورنہ دشمنوں کی امانتوں کا کون لحاظ رکھتا ہے؟ آپ جیسے چاہتے ان کا غلط استعمال کر سکتے تھے، اپنی دعوت کے لیے ان کو استعمال کرتے اور کہتے کہ یہ دشمنان اسلام کی چیزیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں، اہل اسلام اس پر قبضہ کر لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، ان کی امانتیں ان کو واپس کی، اور آپ کی جو شان و عظمت کا ٹائٹل تھا کہ آپ صادق و امین ہیں، اس ٹائٹل کو آپ نے برقرار رکھا۔ کافر اس بات کو مانتے تھے۔ ایک تیسری مثال دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ کھڑے ہوئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا، اے فلاں قبیلے والو میری بات سنو، اے فلاں قبیلے والو میری بات سنو، اے فلاں قبیلے والو میری بات سنو، اے فلاں سردار، اے فلاں خاندان والو، اے فلاں برادری والو میری بات سنو۔ سارے آ گئے، چونکہ یہ عرب کا رواج تھا، جب کسی کو بلایا جاتا تھا تو سارے جمع ہو جاتے تھے، بات سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب ان کو بلا لیا، اسلام کی دعوت دینی چاہیے، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ان کا مائنڈ سیٹ کلیئر کیا۔ آپ نے پوچھا، مجھے بتاؤ تمہیں پتہ ہے
کہ میں نے تمہیں کس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ سب نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں، آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو عنقریب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ضرور ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، کیونکہ آپ کو ہم نے ہمیشہ صادق و امین ہی پایا ہے، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، آپ نے ہمیشہ دیانتداری اور امانتداری والی زندگی گزاری ہے، ہم کیوں آپ پر یقین نہیں کریں گے؟ اگر آپ یہ فرمائیں گے تو ہمیں پورا یقین آ جائے گا کہ واقعی پہاڑوں کے پیچھے ایک لشکر ہے، وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعوت اسلام پیش کی، وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا مجھے بتاؤ اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بات کہنے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں تمہارے بقول، تو سب نے آپ کو کیا قرار دیا؟ سچا، صادق و امین قرار دیا، حالانکہ سارے کے سارے آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین مانتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا مقام و مرتبہ غیر مسلموں کی نظر میں، غیروں کی نظر میں۔ یہ ابتدائی اسلام کے واقعات ہیں۔ آگے آ جائیں۔ ابو سفیان اسلام کی دشمنی میں ابو جہل کی ٹکر کا بندہ ہے۔ جس طرح اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ابو جہل، ابو جہل کا برابر کا چودھری، ٹکر کا بندہ جو رسول پاک کی دشمنی میں ابو جہل کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ جنگ بدر ان دونوں نے مل کے رسول پاک کے خلاف لڑی ہے، ابو سفیان، ابو جہل۔ ابو سفیان وہ بندہ، لیکن فتح مکہ تک ابو سفیان کو کافی حد تک اسلام سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن اب اسلام قبول کرنے کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ ساری زندگی تو رسول پاک کی دشمنی میں گزاری ہے، اسلام کی دشمنی میں گزاری ہے، حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، بات ساری سمجھ میں آ گئی تھی۔ حضرت عباس جو رسول پاک کے چچا ہیں، انہوں نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، مکہ مارا، جیسے یار دوست ایک دوسرے کو مار دیتے، اس طرح سمجھانے کے لیے سینے پہ مکہ مارا کہ اب بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ محمد مصطفیٰ سچے اللہ کے نبی ہیں؟ اب بھی سمجھ میں نہیں آئی؟ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ کس چیز کو دیکھ رہے ہو؟ کس بات کا انتظار ہے؟ کب کلمہ پڑھو گے؟ اب تو ساری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس نے کیونکہ ساری بات کو تو وہ قبول کر چکا تھا اور اندر سے وہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اظہار اس سے نہیں ہوتا تھا۔ جب اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر خوبیوں، عظمتوں کے سامنے سرنڈر کر دیا، اسلام کا دشمن نمبر 1 کا ساتھی ابو سفیان جب رسول پاک کی اس عظمت کو دیکھا اور فتح مکہ کے موقع پر بالکل ہی قائل ہو گیا، حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، حوصلہ اس وقت اس کا ٹوٹ گیا۔ حضرت عباس نے کہا اب بھی تیرے لات منات تمہیں آ کے بچائیں گے، محمد کا رب سچا ہے، تیرے لات اور منات جھوٹے ہیں۔ اگر تیرے لات منات نے اگر تیری مدد کرنا ہوتی تو اب تک کر چکے ہوتے۔ یہاں تو لات منات کا دور ختم ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ کا دور شروع ہو رہا ہے۔ یہ کہا اور فرمایا کہ حق کی گواہی دے دو۔ اس وقت وہ مجبور ہوئے اور واقعی رسول پاک کی عظمت کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کیا اور بآواز بلند کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس طرح یہ بندہ مسلمان ہوا، فتح مکہ کے موقع پر پھر صحابی رسول بننے کا اعزاز اسے حاصل ہوا۔ لیکن اس کا دوسرا ساتھی جو اس سے بڑا چودھری تھا، ابو جہل، اس کے اندر اکڑ اعلیٰ درجے کی تھی، اکڑ، تکبر، غرور، غنڈہ گردی بہت زیادہ تھی۔ لیکن سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ بھی رسول پاک کی عظمت کا قائل تھا۔ ابو جہل جو اسلام کا دشمن نمبر 1 ہے اور رسول پاک نے اس امت کا اسے فرعون قرار دیا ہے، اس امت کا فرعون ہے ابو جہل۔ اس کا نام تو اور ہے، ہشام بن عمر اس کا نام ہے، لیکن اس کو ابو جہل کا لقب رسول پاک نے دیا، جہالت کا باپ ابو جہل، سراپا جہالت، جو حق کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے قبول نہ کر سکا۔ ایک جنگ کے موقع پر جب جنگ چھڑنے ہی والی تھی، اس کا ایک ساتھی تھا، اس نے اس کو علیحدہ لے جا کر پوچھا ابو جہل کو کہ یار مجھے بتاؤ کہ واقعی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہو، غلط سمجھتے ہو، واقعی ان کی تعلیم غلط ہے، مجھے صحیح صحیح بتاؤ۔ ان کا کوئی جیسے جگری یار ہوتے ہیں، وہ واقعہ بھی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ اس نے پوچھا مجھے سچ سچ بتائیں
آپ رسول پاک کے بارے میں کیا آپ کا رویہ ہے، آپ کیا ان کو سمجھتے ہیں؟ لڑائیاں تو کرتے جا رہے ہیں، جنگیں کرتے جا رہے ہیں۔ ابو جہل بھی رسول پاک کی عظمت کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ ابو جہل نے یہ جملہ بولا، اس نے کہا کہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، نہ ہم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے۔ یہ صادق و امین ہے، اسے پورا عرب مانتا ہے، میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ہم قرار دیں، یہ بہت بڑی غلط بیانی ہوگی۔ عرب ایسے بندے تھے، سچ بات کہہ دیا کرتے تھے جہاں مانتے نہیں تھے۔ یہ بات بالکل جھوٹ ہوگا اگر ہم اس کو جھوٹا قرار دیں، چونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ پلا بڑا ہے، ہمارے سامنے اس کی پوری زندگی ہے، ہم اس کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتے۔ میں دل سے اگر پوچھے، اپنے دوست کو بتا رہا ہے، اگر دل سے اگر آپ پوچھیں تو میں ان کو سچا سمجھتا ہوں، لیکن ان کی تعلیم پر میرا دل نہیں جمتا۔ کیوں نہیں جمتا؟ چودراہٹ کی وجہ سے۔ اس خبیث کو یہ خطرہ تھا کہ رسول پاک کی رسالت کو اگر میں نے تسلیم کر لیا تو میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ یہ چودراہٹ بڑی خطرناک چیز ہے۔ حکمرانی، طاقت، چودراہٹ، اقتدار، حکومت، یہ عہدے، یہ منصب، یہ حق کے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ حق کدھر ہے، لیکن اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے، اپنی طاقت، قوت، اقتدار، حکومت بچانے کے لیے حق کو قبول نہیں کرتے، اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ابو جہل کا بھی یہی مسئلہ تھا، حق اس پر واضح ہو گیا تھا، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا مکہ کی چودراہٹ کو بچانے کے لیے کہ میں شروع سے چودھری چلا آ رہا ہوں، رسول پاک کی عظمت کو اگر مان گیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ اسی طرح کا ایک چودھری مارا گیا مدینہ منورہ کے اندر، جو سارے منافقوں کا سردار ہے، عبداللہ ابن ابی، جس کی منافقت کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ یعنی بظاہر وہ اسلام قبول کر لیا، اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن منافقت نہیں چھوڑی۔ اس کا مسئلہ بھی یہی تھا۔ مدینہ منورہ کی چودراہٹ اور سرداری اس کو ملنے والی تھی، رسول پاک کے آنے سے اس نے سمجھا کہ میری چودراہٹ خطرے میں پڑ گئی ہے، سرداری خطرے میں پڑ گئی ہے، اس لیے اس نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا۔ منافق کا منافق رہا اور منافق ہی مرا، جس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی۔ یہ دو بندے حق کو جانتے تھے، لیکن جاننے اور پہچاننے کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، ایسی چودراہٹ پر لعنت، ایسی حکومت پر لعنت، ایسی سرداری پر لعنت، ایسے اقتدار پر لعنت جو حق کو قبول کرنے کے سامنے رکاوٹ بن جائے۔ کیا فائدہ ایسی سرداری کا جو بندے کو جہنم میں لے جائے؟ آج بھی یہی ہے، آپ دنیا کی صورتحال دیکھ لیں، ہمارے حکمرانوں کی حالت آپ دیکھ لیں، ان کو نہیں پتا یہ ملک کس لیے بنا ہے، ان کو نہیں پتا ہمارے آباء و اجداد نے کیا نعرہ لگایا تھا، ان کو نہیں پتا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ 76-77 سال ہو گئے، یہ موٹی بات ان موٹی عقل کے حکمرانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، آتی ہے، سب کو سمجھ میں آتا ہے، سب کچھ ان کو پتا ہے، یہ کوئی بھولے بھالے بھالو نہیں ہے، ان کو سب پتا ہے۔ لیکن چودراہٹ کا نشہ، طاقت کا نشہ، دولت کا نشہ، آوارگی کا نشہ، عیش و عشرت کا نشہ، اور کافروں کی غلامی اور ایجنٹی کا نشہ، ڈالروں کا نشہ ان کو حق قبول نہیں کرنے دیتا اور اسلام نافذ نہیں کرنے دیتا۔ آج قوم روتی پھرتی ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی، بجلی بڑی مہنگی ہو گئی، فلاں مسئلہ کھڑا ہو گیا، ان حکمرانوں کے کانوں پر چوں بھی نہیں رینگتی۔ حکمرانوں کی نظر میں عوام کی حیثیت کیڑے کے برابر بھی نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ احتجاج کرنا اور یہ اپیلیں کرنا، جی وہاں مر گیا بجلی کے بل کی وجہ سے فلاں نے خود سوزی کر لی، ان کے نزدیک ذرے کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں۔ اور جن میرے بھائیوں، جن کی بے شرمی اور بے حیائی یہاں تک پہنچ چکی ہو کہ فلسطین کے کٹتے ہوئے بچے ان کو نظر نہ آتے ہوں، فلسطین کی بلکتی ہوئی بہنیں ان کو نظر نہیں آتی، فلسطین کے جو ہے کمزور مسلمان جن کو نظر نہیں آتے، پوری دنیا رو پڑی ہے، کافر رو پڑے، کافر ملکوں میں احتجاج ہو رہے، لیکن یہاں فلسطینی بھائیوں کے حق میں اسلام آباد میں کوئی احتجاج کرتا ہے، احتجاج کے اوپر گاڑی چڑھا دیتے ہیں، احتجاج کرنے والے کو گرفتار کر دیتے ہیں، سر عام فلسطین کی اسلام آباد میں حمایت نہیں کرنے دیتے۔ جن کی حالت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، انہیں کیا لگے آپ کی بجلی کے بلوں سے، انہیں کیا لگے آپ کی مہنگائی سے، انہیں کیا لگے آپ کے دیگر معاملات سے، فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، رنگ برنگے خواب دکھاتے ہیں اور اپنی جو ہے اقتدار کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ایک حکمران ٹولے کا کام نہیں، یہ شروع سے یہی کام ہے، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک
ہر حکومتی ٹولے کی یہی حرکتیں، جس کو مرضی آپ دیکھ لیں، یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، چہرے بدل بدل کے، رخ بدل بدل کے آ جاتے ہیں۔ ان کو حق قبول کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اقتدار کا نشہ، ورنہ کیا وجہ ہے؟ چند منٹوں کے اندر پاکستان کو پوری دنیا کی قیادت کے لیے آگے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان اگر کھڑا ہو جائے، پوری دنیا کے اندر تھر تھرلی مچ سکتی ہے کہ ہم صرف اسلام کے ساتھ کھڑے، پیغمبر اسلام کے ساتھ کھڑے، ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اپنے بھائیوں کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے بھائیوں پر ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک بڑا میدان ہو اور اس میں ایک انگوٹھی آپ رکھ دیں اور وہ پورا بڑا میدان دور تک جو پھیلا ہوا ہے، اس کی مثال اور اسرائیل کی مثال ہے۔ اسرائیل ایک انگوٹھی کی طرح ایک جگہ پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف سارے میدان اسلامی ممالک نے اسرائیل کو گھیرا ہوا ہے۔ بزدلی اتنی زیادہ ہے اس انگوٹھی جتنے ملک، وہ قابو نہیں آ رہا۔ کیوں قابو نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ حکمران اپنے اسلام پر نہیں چل رہے، اپنے دین پر نہیں چل رہے، ورنہ تو عوام المسلمین الحمدللہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور انہیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق جب سامنے آ جاتا ہے پھر قبول کرنا چاہیے۔ انگریزوں نے دیکھو حق کس طرح قبول کیا ہے کئی مقامات پر۔ رسول پاک کی شان و عظمت تو سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک کافر ہے جس نے کتاب لکھی ہے، مائیکل ہارٹ، جس نے کتاب لکھی ہے دا 100%، 100 عظیم شخصیات۔ اس نے اس کتاب میں 100 بڑی بڑی شخصیات کا ذکر کیا ہے اور پہلے نمبر پر ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا۔ اس سے جب پوچھا گیا آپ تو عیسائی ہیں، آپ تو انگریز ہیں، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پر کیوں نہیں رکھا؟ محمد الرسول اللہ مسلمانوں کے پیغمبر کو سب سے پہلے نمبر پر کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں عیسائی ہوں لیکن میں حق پرست ہوں، حق بات میں کہتا ہوں۔ جتنی دنیا میں اس کائنات میں کامیاب سیاسی و مذہبی، دینی اور دنیاوی اور معاشرتی زندگی مسلمانوں کے نبی پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ نے گزاری ہے، اتنی کامیاب زندگی کائنات میں کسی اور نبی، کسی اور پیغمبر اور کسی اور شخصیت نے نہیں گزاری۔ یہ کتاب آج اردو میں موجود ہے، آپ خود پڑھ لیں، دا 100%، مائیکل ہارٹ کی لکھی ہوئی کتاب۔ رسول پاک کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور آپ کو پہلے نمبر پر رکھا۔ یار حق تو ایسی چیز ہے، غیر بھی مان جاتے ہیں، یہ اپنوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اپنے ہیں بھی یا نہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اور غیر تو یہ حالت ہے، رسول پاک کی شان و عظمت تو سبحان اللہ بہت اوپر کی چیز ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں ایک انگریز مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جتنا عدل و انصاف دنیا کے اندر قائم کیا ہے، اگر حضرت عمر کی حکومت 10 سال تک دنیا میں اور رہ جاتی تو سوائے اسلام کے دنیا میں کوئی مذہب باقی نہ رہتا، کوئی مذہب باقی نہ رہتا سوائے اسلام کے۔ ساری دنیا میں اسلام اسلام ہوتا اگر حضرت عمر 10 سال حکومت اور کر جاتے۔ غیروں نے رسول پاک کی عظمت کو تسلیم کیا، صحابہ کی عظمت کو تسلیم کیا، سب نے تسلیم کیا۔ بلکہ ایک موقع پر برطانوی پارلیمنٹ کے اندر برطانیہ کے ایک وزیر اعظم سابقہ نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے، اگرچہ وہ مخالفت میں بات کر رہا تھا لیکن حق بات کو تسلیم کر گیا، اس نے کہا مسلمانوں کے لائے ہوئے نبی کی یہ کتاب قرآن پاک جب تک دنیا میں باقی ہے محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو نہیں مٹایا جا سکتا، چاہے دنیا الٹی لٹک جائے۔ یہ کتاب دنیا اگر ختم کر سکتی ہے تو ختم کرے، پھر محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو مٹایا جا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اور قرآن پاک کی تعلیمات کو نہیں مٹایا جا سکتا تو محمد الرسول اللہ کی دعوت کو بھی نہیں مٹایا جا سکتا، کیونکہ قرآن پاک بھی بے مثل اور بے مثال ہے اور ہمارے پیارے نبی بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ آخر میں ایک ہندو پنڈت کا شعر سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ہندو ہے لیکن یار حق کو اس نے بھی تسلیم کر لیا، بات مان لی، کلمہ پڑھا نہیں پڑھا ایک الگ بات ہے، بات مان لی۔ اللہ یہ جو ہمارے اپنے بنے بیٹھے ہیں، ہمارے حکمران مسلم ممالک پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، چاہے عرب حکمران ہیں چاہے عجم حکمران ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے بنے ہوئے ہیں، غیرت ایمانی سے عاری ہو چکے ہیں۔ ایک کافر ہندو جس کا نام ہے ہندو پنڈت ہری چند اختر لال، ایک ہندو پنڈت ہے، نبی پاک کی شان کو کس طرح بیان کر رہا ہے آپ اندازہ کریں۔ اگر میں آپ کو نہ بتاؤں کہ ہندو کا لکھا ہوا شعر ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ سمجھیں گے شاید کسی مسلمان نے لکھا ہے۔ یہ ہندو پنڈت کہتا ہے رسول پاک کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ واپس سے کہتے سبحان اللہ، یہ ہندو کی شاعری ہے۔
کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ کہہ دیا، آگے کہتا ہے اللہ اللہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ کس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ صحابہ کرام کے بارے میں۔ اور آگے کہتا ہے آپ کی دعوت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، کہہ دیا لا تقنطو، اختر کس نے کان میں، یہ اختر اس کا نام ہے، کہہ دیا لا تقنطو، قرآن پاک کی آیت کہ مسلمان مایوس نہیں ہوتے، کہہ دیا لا تقنطو، اختر کس نے کان میں اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ رسول پاک کی دعوت ایسی دعوت ہے، اس میں امید ہی امید ہے، جذبہ ہی جذبہ ہے، بہادری بہادری ہے۔ محمد الرسول اللہ کی دعوت میں نا امیدی نہیں ہے، یہ ہندو مان رہا ہے۔ آخر میں کہتا ہے آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آخر میں مولانا الطاف حسین حالی کی زبان میں یہ کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، سبحان اللہ، آپ کی شان و عظمت کے کیا کہنے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اور وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔